الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 29۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے اور کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے اور بے عذر نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر نہیں ہوتا لیکن بے عذر نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ سنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ اعمال ان میں جن کی تاکید ہو وہ مقدس سنت کہلاتی ہے اور باقی سنن مستحبہ۔ مستحب وہ عمل جو پسند کیا گیا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑا ہو، اس میں کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو، یعنی وہ فعل جس کی کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر کچھ عذاب نہ ہو۔ مباح جو محض جائز ہو، کرنے نہ کرنے سے ثواب و عذاب نہ ہو۔ حرام فرض کے مقابلے میں اس کا منکر کافر ہوتا ہے اور بے عذر کرنے والا گناہ گار۔ مکروہ تحریمی واجب کے مقابلے میں ہے لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، بے عذر کرنے والا گناہ گار۔ یہ وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ کیا گیا اور وہ مطالبہ دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ یہ واجب کے مقابل میں ہوتا ہے اور اس کو اپنانے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز وتر کا چھوڑنا، نماز وتر چونکہ واجب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو کبھی ترک نہ فرمایا، اس کے چھوڑنے پر وعید سنائی ہے، اس لیے اس کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ مکروہ تنزیہ سنت کے مقابلے میں ہے، اس کا کرنے والا قابل ملامت ہوتا ہے۔ مراقبہ دل و دماغ کی دھیان سے غور و فکر کی صورت، روحانیت کا وہ عمل جس میں غور و فکر اور تفکر کو ایک مشق کی صورت دی گئی ہے اور اس کے لیے مختلف قاعدے اور آداب مقرر کیے گئے۔ اپنے ذہن کی اس طرح نگہبانی کرنا کہ وہ منتشر خیالات اور افکار پریشان سے اکثر بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مجاہدہ نفس کی کسی خواہش کی مخالفت۔ حیلہ کوئی تدبیر جس سے نجائز سے بچا جا سکے۔ فقہا کی اصطلاح میں حیلہ حرمت و معصیت سے بچنے کے لیے ایسے خلاصی کی راہ کو کہتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ کہ جی بصر لفظی معنی بینائی یا بصارت کا ٹیڑھا پن ہے۔ انسان کی اگر فطرت سلیم ہو تو حق اسے ایسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسی حالت نہ ہو تو فطرت میں فساد ہونے کی وجہ سے حق بات حق نظر نہیں آتی، جیسے کہ بینگ آدمی کو چیزیں ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ اس کو زیغ بصر یا کجی بصر کہتے ہیں۔ دوام مستقل یعنی دائمی۔ سیٹ یہ اصل میں اس میں تشریح میں استعمال ہوا ہے، یہ ریاضی میں استعمال ہونے والی ایک عام اصطلاح ہے۔ اس سے مراد واضح اور باہم متمیز چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو بذات خود ایک اکائی سمجھ جا سکتی ہے۔ اس مکتوب کے تشریح میں ایک فرض عمل مثلا فرض نماز کو ایک سیٹ قرار دیا گیا ہے جس کے اندر سارے مستحبات مثلا سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنا وغیرہ بھی اس سیٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے عام ہو جاتی ہے، جس کا لحاظ رکھنا اس فرض عمل سے باہر والے مستحبات سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق عراق کے شہر کوفہ سے تھا، اس لیے حضرت نے ان کو امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گیا۔ مستعمل پانی یعنی وہ پانی جو استعمال ہو چکا ہو۔ فقہ کے اصطلاح میں مستعمل پانی وہ ہے جس سے کوئی ناپاکی دور کی گئی ہو یا بدن میں قرب الہی کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ تو اس کے دو قسمیں ہوگی، ایک استعمال شدہ پانی ایسا ہوگا جس سے کوئی نجاست یعنی گندگی دھوئی گئی ہو تو یہ تو نجس ہوتا ہے، اور دوسری قسم کے جسم اس سے مطلب جو روحانی نجاست ہے وہ پاک ہو جائے، تو جیسے وضو کا پانی، تو یہ پانی بذات خود تو پاک ہوتا ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نجاست غلیظہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاک ناپاک ہونے کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہر ایک ایسی نجات کو کہتے ہیں جس پر دلائل متفق ہو۔ صابین رضوان اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہر اس نجاست کو کہتے ہیں جس کی نجاست پر علماء کرام کا اتفاق اور اس میں عموم بلوہ نہ ہو۔ یہ اصل میں یہ
عمومی بلوہ جو ہے نا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا، جیسے وہ راستے کے جو کیچڑ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے نا مطلب یہ چونکہ امام صاحب سے مطلب جو ہے نا وہ 3 قول مروی ہے مستعمل پانی کا، تو اس میں ایک قول کے مطابق نجاس غلیظہ ہے، اور تیسرے قول کے مطابق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ طاہر مطہر، طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، مطلب پاک ہی نہیں، پاک کرتے نہیں ہیں لیکن خود وہ پاک ہے۔ تو فتویٰ جو ہے نا ہمارا یعنی وہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ وہ پانی تو بذات خود پاک کے، لہٰذا اگر وہ پانی جیسے وضو کا پانی اگر کسی کے کپڑوں کو لگ جائے تو وہ جو ہے نا کپڑے ناپاک اس سے نہیں ہوں گے، لیکن ناپاک کپڑوں کو اس کے ساتھ دھویا گیا تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ مکتوب نمبر 29، فرائض کے ادا کرنے اور سنن و مستحبات کی رعایت کرنے کی ترغیب اور فرضوں کے مقابلے میں نفلوں کے ادا کرنے کی طرف توجہ نہ دینے کے بیان میں، اور عشاء کی نماز کو آدھی رات کے بعد ادا کرنے اور وضو کے مستعمل پانی کے پینے کو جائز سمجھنے اور مریدوں کے سجدہ کو جائز سمجھنے سے منع کرنے کے بیان میں شیخ نظام تانسیری کی طرف صادر فرمایا: حسمن اللہ سبحانہ وإیاکم عن التعسف والتعسف ونجانا وإیاکم عن التلہف والتعسف بحب سید البشر منفی عنہ ذی البصر علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمها ومن التسلیمات اکملها۔ حق سبحانہ وتعالی ہم کو آپ کو تعصب، طرفداری، درمی، تعصب یعنی غلط راستہ پر چلنے سے بچائے، اور تلہف یعنی تعصب، افسوس اور رنج و غم کرنے سے بچائے، بطفیل حضرت سید البشر رحمۃ اللہ جو کج بصری سے پاک ہیں، آپ پر اور آپ کے آل پر کامل ترین صلاۃ اور اکمل ترین تسلیمات ہو۔ وہ اعمال جن سے حق سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے، فرائض ہیں یا نوافل۔ فرضوں کے مقابلے میں نفلوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرضوں میں کسی ایک فرض کا اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا 1000 سال کے نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے ماشاءاللہ، اگرچہ وہ نوافل خلوصی نیت کے ساتھ ادا کیے جائیں، خواہ وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور ذکر فکر وغیرہ سے بھی کوئی نفل ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فرائض کے ادا کرنے کے وقت میں سنتوں میں سے کی سنت کی اور مستحبات میں سے کی مستحب کی رعایت کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ویسے میں نماز میں ثنا پڑھتا ہوں، یہ مستحب ہے، میں اس کو اگر چھوڑتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تو یہ میں نقصان کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اکثر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، یہ اکثر اس کو گول کر جاتے ہیں، وہ بس ثنا نہیں پڑھتے، بس فوراً شروع کر لیتے، عادت ہو جاتی ہے، تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر دوام ہونا چاہیے کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو سنت ہے، اس کے اندر جو مستحب ہے، اس کا مقام بھی اونچا ہے۔ بس میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اور نفل، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ سیٹ تھیوری اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر فرض نماز کا سیٹ ہے تو اس کا مستحب اور اس کا سنت اور اس کے حساب سے ہوگا، ہاں جی، اور اگر نفل نماز کا سیٹ ہے تو پھر اس کا مستحب اور فرض اور تمام چیزوں کا الگ سیٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، منقول ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز بعد جماعت سے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کی طرف دیکھا تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص سلیمان بن ابی حسمہ کو اس وقت موجود نہ پایا، دریافت فرمایا کہ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ رات کے اکثر حصہ جاگتا رہتا ہے، گمان ہے کہ اس وقت سو گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمام رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ نعتیں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے، نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نماز پڑھتے تھے نا، اب تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، اب سو گئے تو بس ٹھیک ہے، سو گئے۔ یہ بات بہت کمزوری آ گئی، بہت کمزوری آ گئی۔ مجھے خود ایک عالم نے کہا کہ علماء آج ہمارے جو علماء ہیں وہ فرائض واجبات کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، وہ نفل اور سنتوں کا نہیں کرتے اتنا زیادہ۔ تو میں نے کہا محمد بن حنبل رحمۃ اللہ عالم تھے یا نہیں تھے؟
وہ تو سورہ کا نفل بھی پڑھتے تھے، تمام فرائض بھی ادا کرتے تھے، ہم ان کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اصل بات ذوق بدل گیا، ذوق بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ذوق عطا فرمائے۔ بس کسی مستحب کی رعایت کرنا اور کسی مکروہ سے بچنا، خواہ مکروہ تحریمی نہ ہو، مکروہ تنزیہ ہو، ذکر و فکر و توجہ مراقبہ سے بہتر ہے۔ دیکھو نا حضرت کیا فرما رہے، شریعت کی بات کتنی اونچی ہے۔ ہاں اگر امور ذکر و فکر وغیرہ کے مستحبات کی رعایت و مکروہات سے بچنے کے ساتھ جمع کرے تو فقط فاز فوز نظیم، پھر تو بات ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اونچی بات۔ تو گویا کہ اس کو ان کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ ان کا رکاوٹ بنانا چاہیے۔ آگے وہ بدون ہی خرط القطاد، ورنہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کے حساب میں ایک دانگ 6 رتی وزن کا سکہ مراد ہے، یعنی معمولی رقم۔ صدقہ کرنا جس طرح سے کہ نفلی طور پر سونے کے بڑے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اگر کسی کے زکوٰۃ ذمہ ہو تو اس کو ہر خیرات میں زکوٰۃ کی نیت کرنی چاہیے تاکہ وہ پورا ہو، کیونکہ وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ ذمہ رہنا یہ خطرناک ہے۔ آپ نے اگر پہاڑوں صدقات ادا کر لیے لیکن زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے تو آپ نقصان میں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لہٰذا عشاء کی نماز رات کو دوسرے نصف حصہ میں آدھی رات کے بعد ادا کرنا اور اس تاخیر کو قیام لیل نماز تہجد کی تاکید کا ذریعہ بنانا بہت ہی برا ہے۔ یہ ذرا دیکھو کچھ اس وقت شاید لوگ کرتے ہوں گے، عشاء کی نماز کو رات کے دوسرے نصف حصہ میں، اگلا حصہ یعنی 12 کے بعد ادا کرنا، اس تاخیر کو قیام لیل یا نماز تہجد کی تاکید کا ذریعہ بنانا بہت ہی برا ہے کہ میں دونوں پڑھ لوں گا۔ نہیں بھائی، کیونکہ فقہائے حناف رضوان اللہ علیہم کے نزدیک عشاء کی نماز کو اس وقت میں یعنی آدھی رات کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے۔ بظاہر اس قرات سے ان کی مراد قرات تحریمہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نماز عشاء کا آدھی رات تک ادا کرنا مباح ہے اور آدھی رات کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے۔ پس وہ مکروہ جو مباح کے مقابل ہے وہ مکروہ تحریم ہے۔ اور فقہائے شافعیہ رضوان اللہ علیہم کے نزدیک تو آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں، ان کا اختیاری وقت اتنا ہے۔ لہذا قیام لیل یا نماز تہجد کے لیے اس وقت میں ذوق و اہمیت حاصل ہونے کے لیے اس امر تاخیر نماز عشاء بعد نصف کا مرتب ہونا نہایت برا ہے۔ اس مقصد کے لیے نماز وتر کی ادائیگی میں بعد نصف شق تک تاخیر کرنا کافی ہے اور یہ تاخیر مستحب بھی ہے۔ وتر بھی افضل وقت میں ادا ہو جائیں گے اور قیام لیل نماز تہجد اور صبح کے وقت جاگنے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اس عمل تاخیر عشاء بعد نصف شق کو ترک کرنا چاہیے اور گزشتہ دنوں کی نمازوں کو پھر سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں نے دیکھا تھا راولپنڈی کے ایک پیر صاحب تھے، وہ تہجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرواتے تھے اور فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ مجھے وہ لوگوں نے بتایا، ہمارے خیبان کے قریب تھا، مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، تو بھائی فرض نماز کو ضائع کر رہے ہیں تہجد کے لیے، تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ یہ تو حماقت ہے۔ ہاں جی، امام اعظم کوفی رضی اللہ عنہ نے وضو کے مستحبات میں سے کسی ایک مستحب کے ترک ہونے کی وجہ سے 40 سال کی نمازوں کو قضا فرمایا تھا۔ ہاں جی، اور نیز مستعمل پانی جس سے کہ حدث کو دور کیا ہو، یعنی وضو کا مستعمل پانی ہو یا وہ مستعمل پانی جس کو قربت یعنی ثواب کی نیت سے وضو میں استعمال کیا ہو، یعنی باوجود وضو ہونے کے ثواب کی نیت سے پھر وضو کیا ہو، تو اس وضو کا مستعمل پانی لوگوں کے لیے اس پانی کا پینا جائز نہ کرے، کیونکہ وہ پانی امام اعظم کے نزدیک نجس مغلظ ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور فقہاء نے اس پانی کو پینے سے منع فرمایا، اس کے پینے کو مکروہ کہا ہے۔ ہاں وضو کے بچے ہوئے پانی کے پینے، دیکھیں کیا نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے کوزہ لیا ہے، اس کوزے سے جو پانی گر کے آپ کے وضو کو اعضاء کو گیلا کر رہا ہے، یہ مستعمل پانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستعمل پانی ہے۔ اور وہ جو کوزے کے درمیان اندر باقی رہ گیا وضو کے بعد، یہ کیا ہے؟ بچا ہوا پانی ہے۔ تو بچا ہوا پانی پینا جائز ہے،
لیکن مستعمل پانی پینا اور استعمال کرنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ تو نجاست غلیظ ہے۔ حضرت نے بات پتہ نہیں، ممکن ہے اس وقت کوئی پیر کرتے ہوں گے کہ وہ مستعمل پانی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، تو حضرت نے مطلب اس پہ گرفت فرمائی ہے۔ اچھا، اور فقہ نے اس پانی پینے سے منع فرمایا، اس کو پینے کو مکروہ کہا ہے۔ ہاں، وضو کے بچے ہوئے پانی کے پینے کو شفا کہا ہے، اگر کوئی شخص اعتقاد کے ساتھ طلب کرے تو اس کو پانی یعنی وضو کا بچا ہوا پانی دے سکتے ہیں۔ یہ حضرت چراغ الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ چشتی بزرگ ہیں، ہاں اس نے کسی کو دیا تھا نا، جا میں نے اپنا وضو کا پانی بچا ہوا پانی تجھے ہبہ کر دیا، بس اس کا کام اسی سے ہوتا بہت ہے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ہاں جی، تو یہ مطلب اس قسم کا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو اپنا مستعمل پانی دے دیں۔ اس فقیر کو اس دفعہ دہلی میں اس قسم کی آزمائش پیش آئی تھی، یعنی بعض دوستوں کو واقع حال میں دکھایا گیا کہ اس فقیر کے وضو کے مستعمل پانی کو پئیں ورنہ بڑی تکلیف لاحق ہو جائے گی۔ فقیر نے بہت زیادہ منع کیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جیسے لوگ مذہب میں اگر اگر جوتے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں نا تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ کہ اس میں مجھے آسانی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہاں جی، تو فرمایا کہ مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آخرکار فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو نجات کی ایک صورت نکل آئی کہ ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد 4تھی مرتبہ دھویا جائے، وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ اس میں قربت یعنی عبادت ثواب کی نیت بھی نہ کی جائے تو 4تھی مرتبہ کا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ظاہر وہ تو وضو ہو چکا ہے، جگہ بھی پاک ہے، ہاں جی، اور اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کی ہے تو اس میں وہ بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، پاک ہے۔ تو وہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب بعض پیر مجبور ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک مجبوری کے ضمن میں آ گیا نا کہ حضرت نے اس کے لیے کوئی جزیہ تلاش کر لیا، ہاں جی، یہ حیلت تجویز کر کے عبادت ثواب کی نیت کے بغیر 4تھی مرتبہ کے دھونے کا مستعمل پانی حضرات کو پینے کے لیے دیا۔ اور نیز معتبر آدمیوں نے بیان کیا کہ آپ کے بعض خلفاء ان کے مرید کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، کون کے مرید سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی پر بھی کفایت نہیں کرتے، اس فعل کی برائی آفتاب سے بھی زیادہ ہے۔ آپ ان کو منع کریں اور منع کرنے میں تاکید سے کام لیں۔ اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر جو شخص لوگ کا پیشوا اور مقتدا بنا ہوا ہو، اس کو اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا شد ضروری ہے، کیونکہ اس کے پیروں کے اس کا عمل کی پیروی کریں گے اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک بہت زبردست تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور دے دیں، کون سا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یادگار تصویر ہے۔ تو صوفی صاحب نے فرمایا اگر آپ مجھے دیں گے تو میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی سے تو شرک پھیلتا ہے نا، مطلب ظاہر ہے، مطلب جو اللہ والوں کی تصویریں ہوں اسی سے تو شرک پھیلتا ہے، باقی لوگوں کی تصویروں سے تو شرک نہیں پھیلتا، صرف لغو کام ہوتا ہے، ایک گناہ کا کام ہوتا ہے، لیکن شرک تو اس سے نہیں پھیلتا نا۔ شرک تو ان بزرگوں کے تصویروں سے پھیلے گا۔ یہ جو بت بنے ہوئے تھے نا، بدم وسوا ولا اوک ولا نصر، جو قرآن پاک میں آتا ہے، یہ بھی اولیاء اللہ تھے، لیکن اولیاء اللہ کے لوگوں نے ان نے مجسمے بنا دیے اور پھر لوگ ان کو جانے لگے، تو یہ چیز شروع ہوئی تھی۔ اور نیز اس جماعت کے علوم احوال کے علوم ہے، اور احوال اعمال کے نتیجے و ثمرات ہے، اور احوال کے علوم سے اس شخص کو میراث ملتی ہے جس نے اپنے اعمال کو درست کیا ہو، ان کا حق ادا کرنے پر قائم رہا ہو، اور اعمال کی درستی اس وقت حاصل ہوتی جب اعمال کو پہچانے اور عمل کی کیفیت کو جانے، اور وہ احکام شریعہ یعنی نماز، روزہ اور باقی فرائض، معاملات و نکاح و طلاق و خرید و فروخت، ہر اس چیز کا علم ہے جس کو حق سبحانہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے اور اس کو اس کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ علوم کسب اپنی محنت سے حاصل ہوتے ہیں، ان کے سیکھنے سے کسی شخص کو بھی چارہ نہیں ہے۔ اور علم 2 مجاہدوں کے درمیان ہے، ایک مجاہدہ علم کے حاصل ہونے سے پہلے یعنی اس کے طلب میں ہوتا ہے، اور دوسرا مجاہدہ علم حاصل ہونے کے بعد اس کے استعمال میں ہوتا ہے۔ پر جس طرح آپ کی مبارک مجلس میں تصوف کی کتابوں میں کچھ بیان ہوتا رہتا ہے، اس طرح فقہ کی کتابوں میں سے بھی کچھ بیان ہوتے رہنے چاہیے۔
اور فقہ کی کتابیں فارسی میں بہت ہے، مثلا مجموعہ خانی، عمدۃ الاسلام، کنز فارسی، بلکہ اگر تصوف کی کتابوں سے بیان نہ بھی گئے تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، کیونکہ احوال سے تعلق رکھتے ہیں اور بیان کرنے میں نہیں آتی۔ فقہ کی کتابوں میں بیان نہ ہونے سے نقصان کا احتمال ہے، اور زیادہ لمبی گفتگو کیا جائے القلیل یدل علی الکثیر، تھوڑی بات کثیر پر دلالت کرتی ہے۔ اندہ کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم، کہ دل آزرد شوی ورنہ سخن بسیارست، بہت توڑی کہیں ڈرتے ڈرتے داستان غم، کہیں ازردہ ہو جائے نہ دل تیرا میرے ہمدم۔ رزقنا اللہ سبحانہ و تعالی کمال اتباع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں نا حضرت نے کن چیزوں پہ زور دیا ہے؟ حضرت نے شریعت پر عمل کرنے پر بھی زور دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ تصوف کے کتابوں کا بیان نہ کیا جائے بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فقہ کی موضوعات ہے اس کو بیان کرنے میں فائدہ ہے۔ اب جو اعلیٰ معارف کو بیان کرنے میں ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیر؟ وہ ہر چیز کا اپنا اپنا موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا موقع ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ ایسے بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو دین سمجھتے تھے، وہ دین پہ چلتے تھے، وہ دین پہ چلاتے تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگ خواہ مخواہ، جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس میں احمقوں کی جنت میں نہیں رہتے۔ ہم کہتے ہیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس پہ عمل کرو، اور اس شریعت پر چلنے کو حاصل کرو طریقت کے ذریعے سے، یعنی احوال حاصل کرو طریقت کے ذریعے سے، اعمال کر لو شریعت کے مطابق۔ اور عبدیت کے ذریعے سے معرفت خود بخود حاصل ہوتی ہے، کیونکہ معرفت اللہ کا عطیہ ہے، معرفت اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے لیے راہ بنا لیتا ہے۔ تم اپنے اعمال کیے جاؤ تو اللہ جل شانہ معرفت آپ کو دیتا جائے گا۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جس وقت انسان کا نفس جسم نزول کی طرف آ جائے تو ظاہر نفس مطمئنہ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عبدیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جب عبدیت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر عمل کرتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس معرفت حاصل شدہ معرفت کے ذریعے سے پھر وہ اپنی عبادت کو اور زیادہ بہتر کر لیتا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے سے پھر مزید معرفت حاصل ہوتی ہے، اس مزید معرفت کے ذریعے سے اس کی عبادت مزید بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ اس حدیث شریف ابھی کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق ہے، جس میں اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح فرمائی تھی، تفسیر فرمایا تھا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ کیا ہے؟ اے لیعرفون، یعنی ایک مجھے پہچانے۔ تو یہ عبدیت اور معرفت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر عبدیت ہے تو معرفت بھی، اگر معرفت ہے تو عبدیت بھی، اگر معرفت ہے تو عبدیت ہے، عبدیت ہے تو معرفت بھی، یعنی اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے اور موت تک چلتا رہتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں اخیر میں انسان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے موت کے ساتھ، اور معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، جو معرفت اس نے حاصل کی۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے میں ہی فائدہ ہے۔ باقی ایک صاحب نے مجھے بھیجا ہے، وہ جو میں نے بات کی تھی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا کی برکت سے حضرت والا نے جو آپ نے سوال دریافت فرمایا کہ اگر کسی کو معلوم ہو تو اطلاع عرض کرے کہ امام ابو حنیفہ کا واقعہ وہ اسناد کا اور سند کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو غالباً حضرت والا آپ کی برکت سے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام الشام مجتہد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دار الحناتین میں مکۃ المکرمہ میں۔ تو دریافت کیا کہ مالی اہل العراق، کوفہ والے عراق والے تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہے کہ لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ، تم جو ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے نماز کے اندر، کیونکہ ان کا پورا مسلک شافعی علماء مجتہدین اور امام اوزاعی کا تھا کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع یدین کرنے کا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ، تم نہیں اٹھاتے نماز میں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرمایا کہ کیونکہ کوئی ایسی قطعی چیز ہمارے تک پاس نہیں پہنچی ہے جس سے یہ ثابت ہو، اور
اس سے مراد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے جس کے بالمقابل کوئی اور حدیث شریف نہ ہو، وہ بھی صحیح ہو، مستند ہو اور قوی ہو روایت کے اعتبار سے، جس پر ہم عمل کریں، کہ صرف رفع یدین کریں۔ تو ان نے امام اوزی رحمۃ اللہ علیہ پھر تھوڑا سا تعجب میں فرمایا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، جب جو ہے ہم کو، یعنی کہ امام اوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ابن شہاب الزہری نے روایت کی، بڑے فقیہ امام شہاب الزہری نے ہمیں روایت کی، اور ان نے سالم رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ صاحبزادہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، جن نے اپنے والد صاحب سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، جن نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سند پیش فرمائی ابن شہاب الزہری، امام اوزعی نے اپنی سند دی امام شہاب الزہری سے، میں نے سنا، ان نے سالم سے ابن عبداللہ بن عمر، ان نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ان نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رفع یدین کرتے دیکھا ہے میں نے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کیونکہ ہمیں جو ہے ہم نے سنا ہے حماد ابن ابی سلیمان سے رحمۃ اللہ علیہ سے، جس نے سنا ہے ابراہیم النخعی سے رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے سنا ہے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سوائے شروع کے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے رفع یدین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ تو امام اوزعی نے تعجب میں پھر سے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں شہاب الزہری، سالم، عبداللہ بن عمر، 3 راوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ مجھے دیتے ہیں حماد بن سلیمان، ابراہیم نخعی، علقمہ، پھر عبداللہ بن مسعود، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے امام حماد بن ابی سلیمان میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ ابن شہاب الزہری سے زیادہ بڑے فقیہ تھے، اور ابراہیم النخعی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، سالم جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان سے زیادہ بڑے فقیہ تھے۔ تو انہیں بات مان لی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور پھر جو ہے ادب کے طور پر اس طریقے سے یوں کہا، اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی کم فقیہ نہیں تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، ان کی فضیلت صحابیت کا مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی کم فقیہ نہیں تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اور پھر ایک اور باقی ہے روایت میں عبداللہ بن مسعود، اور کہا وہ عبداللہ اور عبداللہ رسول اللہ، مان گئے امام اوزعی کہ اس پہ کوئی جواب نہیں ہے، اگرچہ اپنے موقف پر قائم رہے وہ بھی۔ تو فقہاء اس طرح ہی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے جو مشائخ ہے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے ہیں نا درمیان میں الجھ پڑتے ہیں، بڑے اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے آپس میں الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ اچھا اور یہ اچھا اور یہ اچھا وہ اچھا، وہ والی بات نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ جو مقولہ ہے یہ اصل میں اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان اپنی تحقیق پیش کر کے آخر میں کہہ دے اصل جاننا تو اللہ کا ہے، اصل جاننا تو اللہ کا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ ہاں میں اپنے تحقیق یہ پیش کر سکتا ہوں، بس یہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔